سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے شوٹر۔ یہ سنائپر کے سلسلے کا پارٹ 3 ہے اور آپ سن رہی ہیں شوٹر کی قسط نمبر 8۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وشواس سنگھ کی واپسی شام کو ہوئی تھی۔ تازہ دم ہو کر وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا۔ نشست سنبھالتے ہوئے اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ تمہارے دوست کی مصروفیات کا اوقات نامہ تو لے آیا ہوں مگر کام مشکل نظر آتا ہے۔ میں وسعت قلبی سے بولا، چچا غالب نے کہا تھا مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں، اس لیے کوئی نئی بات کرو۔ وشواس سنگھ ترتیب سے بتانے لگا۔ صبح 9 بجے گھر سے نکلتا ہے، گھنٹے بھر کا فاصلہ طے کر کے اپنے دفتر میں پہنچتا ہے۔ 5 منزلہ عمارت کی آخری منزل پر اس کا دفتر ہے۔ عموماً 3 بجے تک دفتر میں وقت گزارتا ہے، اس کے بعد واپسی ہوتی ہے۔ اس دوران میں کوئی جگہ بھی ایسی نہیں آتی جہاں وہ بغیر آڑ کے دکھائی دے۔ تقریبات وغیرہ میں خال ہی شرکت کرتا ہے۔ اگر کبھی جانا بھی ہو تو سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ شرکت کرتا ہے۔ باہر نکلتے وقت بلٹ پروف جیکٹ پہنتا ہے۔ اس کی کار، دفتر اور خوابگاہ کی کھڑکیوں کے شیشے بلٹ پروف ہیں۔ میں نے پوچھا، دفتر سے گھر کے راستے میں کوئی ایسی جگہ جہاں اس پر گھات لگائی جا سکے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی کار اتنی مضبوط ہے کہ IED وغیرہ کے دھماکے کو بھی جھیل سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص شیشے بند کر کے اندر بیٹھا ہو تو اسے باہر سے نقصان پہنچانا تقریباً ناممکن ہے۔ میں نے امید ظاہر کی، کسی تقریب وغیرہ میں جاتے وقت شاید اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ وشواس سنگھ نے میری امید پر پانی پھیرا۔ اس کے لیے پہلے تو کسی تقریب کے منعقد ہونے کا انتظار کیا جائے، دوسرا کسی کی غلطی سے تب فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب غلطی کے بارے میں پیشگی اطلاع ہو۔ میں نے پوچھا، پارکنگ سے دفتر تک کتنا چل کر جاتا ہے؟ وہ پھیکے انداز میں بولا، اس کی ذاتی کار دفتر کی عمارت کے تہہ خانے میں پارک ہوتی ہے۔ کار سے اترتے ہی 3 قدم کے فاصلے پر لفٹ ہے جو اسے دفتر کے دروازے تک لے جاتی ہے۔ لفٹ سے دفتر کا دروازہ 5-6 قدم دور ہے۔ میں نے یاد دہانی کرائی، اس کے والد کو گھر کے لان میں نشانہ بنایا تھا۔ وشواس سنگھ بولا، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ ایک تو دیواریں بلند کر دی گئی ہیں، دوسرا وہ باہر بھی نہیں نکلتا۔ میں نے آس بھرے لہجے میں کہا، کوئی طریقہ تو ہوگا؟ اس نے حتمی انداز میں کہا، انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، اتنا وقت نہیں ہے، میں ڈینو کو مزید اذیتیں سہنے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ممتا دیدی بھی جانے کس حالت میں ہوں گی، اور پہلے بھی بتا چکا ہوں انہیں چھڑانے کی کوشش میں میرا منزل عام پر آنا طے ہے، اور اس کے بعد وگنیش شکلا نے قابو نہیں آنا۔ اس نے شکست کا اعلان کیا۔ فی الحال تو میرے پاس کوئی تجویز نہیں ہے۔ میں نے منصوبہ بندی سے پہلے ہدف کا علاقہ دیکھنے کی خواہش کی۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے اسے دفتر ہی میں قابو کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک بار مجھے خود جائزہ لینا ہوگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، صبح چکر لگا لیں گے۔ وگنیش شکلا کا دفتر گنجان آباد جگہ پر واقع تھا۔ اطراف میں کافی عمارات ایسی موجود تھیں جن کی بلندی اس کے دفتر سے زیادہ تھی۔ کچھ عمارات کی بلندی دفتر کی عمارت سے بھی کم تھی۔ فائر کرنے کے لیے بہت سے مقامات میسر تھے، البتہ ہدف ایسا تھا کہ دستیاب جگہوں کی اہمیت ختم ہو گئی تھی۔ دفتر کی عمارت کے قدرے دائیں جانب ایک ریسٹورانٹ موجود تھا۔ ہم دونوں نے ریسٹورانٹ کے صحن میں بیٹھ کر چائے کا بتایا اور محتاط انداز میں عمارت کا جائزہ لینے لگے۔ وشواس سنگھ نے ہاتھ کا اشارہ کیے بغیر وگنیش کے دفتر کی نشاندہی کر دی تھی۔ دفتر کا دروازہ گیلری ہی میں کھلتا تھا، اس لیے وہاں سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ دفتر عمارت کے بائیں جانب بنا تھا، یوں اس کی سامنے عقبی اور بائیں جانب کھڑکیاں لگی تھیں جن پر جدید ساخت کے پردے یعنی بلائنڈر لٹک رہے تھے۔ ریسٹورانٹ کی جانب یعنی سامنے کے رخ 3 پٹ والی بڑی کھڑکی تھی جو ہمیں صحن سے بھی دکھائی دے رہی تھی۔ چائے پینے کے دوران میں نے وگنیش شکلا کے دفتر کا اور جہاں سے میں فائر کر سکتا تھا ان مقامات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ میں نے وشواس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے رسان سے پوچھا، کوئی ایسا بندہ مل سکتا ہے جس کی اس کے دفتر تک رسائی ہو؟ اس کی پرسنل سیکرٹری، چند سینئر عہدیداروں اور بزنس مین دوستوں کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسا ملازم ہے جو اس کی موجودگی میں دفتر میں گھس سکے۔ اسی اثنا میں مجھے محسوس ہوا کہ کھڑکی کے بلائنڈر سیدھے ہو گئے تھے، یا شاید مجھے ہی ایسے محسوس ہوا تھا۔ جائزہ لینے کو دوربین کا ہونا ضروری تھا، اور میرے پاس اس وقت SR1 کی ٹیلی اسکوپ سائٹ موجود تھی
لیکن میں سر عام شکلا کے دفتر کا جائزہ نہیں لے سکتا تھا۔ ریسٹورانٹ کی بغل میں ایک بڑا پلازا تھا۔ میں نے وشواس سنگھ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ درمیانی مالیت کا ایک نوٹ پیالی کے نیچے رکھ کر اٹھ گیا۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا پلازے کی چھت سے دفتر کا جائزہ لیتے ہیں۔ سر ہلاتے ہوئے اس نے میرے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ لفٹ کے ذریعے ہم آخری منزل پر پہنچے اور وہاں سے چھت کو جانے والی سیڑھیاں ڈھونڈ کر اوپر پہنچ گئے۔ دروازے پر ایک زنگ آلود تالا لگا تھا جو ذرا سا جھٹکا دینے پر کھل گیا تھا۔ چھت پر چار دیواری بنی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے وشواس سنگھ کو وہیں لیٹنے کو کہا اور خود نیچے بیٹھ کر احتیاط سے منڈیر تک پہنچا اور لیٹ کر SR1 کی سائٹ نکال کر آنکھوں سے لگا لی۔ SR1 کی سائٹ کی دیکھنے کی طاقت عام آنکھ کی نسبت 30 گنا زیادہ ہے۔ دفتر کی کھڑکی سمٹ کر سامنے آ گئی تھی۔ کھڑکی کے بلائنڈر واقعی کھلے تھے۔ کھڑکی کے درمیان والے شیشے کی دائیں جانب وگنیش شکلا کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ اگر وہ شیشہ 6-7 انچ بھی کھول دیا جاتا تو میں اپنا کام کر سکتا تھا۔ وہاں سے دفتر کا ہوائی فاصلہ زیادہ سے زیادہ 500 میٹر ہوگا اور اتنے فاصلے سے اس کے بھیجے میں گولی ٹھوکنا بالکل مشکل نہیں تھا، مگر بلیٹ پروف شیشہ بہت بڑی رکاوٹ تھا۔ اچھی طرح جائزہ لے کر میں لیٹے لیٹے پیچھے کھسکنے لگا۔ وہاں سے ہم واپس وشواس سنگھ کے گھر پہنچے۔ کھانا تیار تھا۔ پریتو بھابھی نے کھانا چنا اور ہم منصوبہ سوچتے ہوئے کھانے سے بھی انصاف کرنے لگے۔ مختلف تجاویز زیر بحث لانے کے بعد آخر میں اس کی سیکٹری کو ٹٹولنے کا فیصلہ ہوا۔ اس بات پر تو ہم دونوں متفق تھے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کو ورغلانا اور بہلانا زیادہ آسان تھا۔ کھانا کھا کر وشواس سنگھ اپنے کسی خاص آدمی کو وگنیش کی سیکٹری پر نظر رکھنے کی ہدایت دینے والا تھا۔ تبھی میں نے منع کرتے ہوئے پوچھا، نادر خان عرف نجو چکر باز کہاں ہوتا ہے؟ وشواس ہنسا، اس کنجر نے کہاں جانا ہے؟ تمہارے گزشتہ مشن میں وہ کرن چاولہ کے ہتھے چڑھ گیا تھا، مگر بے چوں چرا کی یہ ساری تفصیل اگل دی، اس لیے 2-3 تھپڑ کھا کر آزادی مل گئی۔ میں نے اسے خود کہا تھا کہ سب کچھ اگل دے، کیونکہ اسی میں اس کی بچت ہونا تھی۔ وشواس سنگھ مستفسر ہوا، تم اسے استعمال کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم سامنے آؤ، یہ کوئی عام جرم نہیں ہے۔ اس نے منہ بنایا، وگنیش شکلا کوئی سرکاری عہدیدار نہیں ہے، البتہ جب راہ کے قید خانے پر حملہ کرو گے تب میں سامنے نہیں آؤں گا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، تمہارا کوئی شخص اس قابل ہی نہیں کہ میں اس سے کام لے سکوں۔ وہ برہم ہوا، اور تمہاری اس بکواس پر گویا میں یقین کر لوں گا۔ نجو بہت کارآمد ہے یار، برائے مہربانی تم رہنے دو۔ وشواس سنگھ نے تنبیہ کی، لیکن یہ بتا دوں اس بار وہ چاولہ کے ہتھے چڑھ گیا تو بچے گا نہیں۔ میں صاف گوئی سے بولا، وہ چرب زبان اور 420 ہے۔ مجھے لگتا ہے وگنیش کی لیڈی سیکٹری کو قابو کر لے گا۔ باقی وگنیش شکلا کے معاملے تک اس سے کام لوں گا، اس کے بعد کا مرحلہ تو تمہیں معلوم ہے نا۔ اچھا، میں اس کا پتہ کرواتا ہوں۔ بغیرت کا موبائل فون نمبر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کا پتہ کروائیں، میں ذرا آرام کر لوں۔ میں اجازت لے کر اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ بستر پر لیٹ کر چند گہرے سانس لیے اور آنکھیں بند کر کے کوئی مناسب ترکیب سوچنے لگا، اور انہی سوچوں میں نیند آ گئی۔ سپہر کو جاگا، تازہ دم ہو کر نشست گاہ میں آیا تو وشواس سنگھ کو منتظر پایا۔ اس نے کاغذ پر درج نجو کا نمبر اور پتہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر نجو سے ملنے چلا گیا۔ موٹر سائیکل کے کاغذات غیر متعلقہ شخص کے نام پر تھے، اس لیے پکڑے جانے یا نظر میں آنے کی وجہ سے وشواس سنگھ یا اس کا کوئی آدمی شک کی زد میں نہیں آ سکتے تھے۔ شام کا مل گجا اندھیرا پھیل چکا تھا جب میں نجو کے فلیٹ پر پہنچا۔ ایک پرانی سی عمارت میں اس نے 2 کمروں کا فلیٹ لیا ہوا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ بغیر بازو کی بنیان پہنے نمودار ہوا۔ نیچے اس نے پرانا سا پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ جی؟ وہ بیگانے پن سے مستفسر ہوا، اور پھر میرے منہ کھولنے سے پہلے آنکھوں میں شناسائی کی چمک پیدا ہوئی۔ بازو پھیلاتے ہوئے وہ مجھے لپٹا۔ استاد جی، سچ میں آپ ہیں یا ولایتی پیک کا اثر ہے جو گھنٹہ بھر پہلے حلق سے اتارا ہے؟ قسم سے یقین نہیں آ رہا۔ میں اطمینان سے بولا، میں یقین دلا سکتا ہوں۔ استاد، مار کٹائی کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ شاکی انداز میں کہتے ہوئے اس نے مجھے بازوؤں کے شکنجے سے آزاد کیا اور ایک طرف ہو کر مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ لمحہ بھر کے بعد ہم پہلو بپہلو ایک پرانے سے صوفے پر بیٹھے تھے۔ مجھے یقین ہے استاد آپ کسی غرض سے نجو کے پاس آئے ہیں، ورنہ نجو اتنا خوش قسمت نہیں کہ آپ پاکستان سے اسے ملنے آئے ہوں۔ میں اطمینان سے بولا، درست کہتے ہو، واقعی تم اس قابل نہیں ہو کہ کوئی ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی تمہیں ملنے کی کوشش کر سکے، کجا پاکستان سے یہاں آنا۔ اس نے منہ بنایا، بے عزتی خراب کر دی نا۔ میں ہنسا، بے عزتی عزت والوں کی ہوتی ہے یار۔ وہ ترکی بترکی بولا، اسی لیے بے عزتی کہا ہے۔
میں نے موضوع تبدیل کیا. گرم ٹھنڈا ہی پوچھ لو. گرم کے لیے ہوٹل جانا پڑے گا اور حلال ٹھنڈا موجود نہیں ہے. پانی کا گلاس قبول فرمائیں. اس نے جگ سے دھاتی گلاس بھر کر میری طرف بڑھا دیا. گلاس تھامتے ہوئے میں مدعے پر آیا. ایک ضروری کام تھا. وہ اطمینان سے بولا، کام ضروری ہو یا غیر ضروری، نجو کو تو پیسے کمانے سے غرض ہے. گلاس خالی کر کے میں نے میز پر رکھا. منوج جوشی کے خلاف تمہاری مدد درکار تھی. وگنیش شکلا جرم کی دنیا میں منوج جوشی کے نام سے مشہور تھا. اس نے منہ بنایا. پہلے اس کنجر سے بڑی مشکل سے پیچھا چھڑایا ہے. میں نے شہ دی. اتنا مشکل کام نہیں. اس نے دلچسپی ظاہر کی. پھوٹیں استاد جی. میں نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، جانتے ہو نا منوج جوشی اصل میں وگنیش شکلا ہے. اس نے اسبات میں سر ہلایا. اچھی طرح جانتا ہوں. اس کی لیڈی سیکرٹری سے راہ و رسم بڑھانے ہیں. اس کے چہرے پر حیرانی ابھری. کیا مطلب؟ میں نے دانت پیسے. اس میں کون سا لفظ سمجھنے والا ہے؟ میرا مطلب تعلقات بڑھا کر کیا حاصل ہوگا؟ پہلے جو کام بتایا ہے وہ تو کرو. وہ اعتماد سے بولا، سمجھو ہو گیا. اب اگلی بات پھوٹیں. میں نے کہا اسے میرے پاس لانا ہے، باقی میں اسے خود سمجھاؤں گا. وہ جلدی سے بولا، استاد جی یہ استادی نہیں چلے گی. ایک خوبصورت لڑکی کو آپ کے پاس چھوڑنے کی غلطی میں نہیں کر سکتا. میں نے ڈانٹا، بے شرم، کیا تم میرے کردار پر شک کر رہے ہو؟ اس نے دہائی دی، اپنی باری پر تو مس بھوری کا موبائل نمبر تک دینا گوارا نہ کیا اور میری محبوبہ سے اکیلے میں ملنا چاہتے ہو؟ میں متعجب ہوا. ابے کون سی محبوبہ؟ امرتا ریواٹکر میرے لیے ایسی ہی ہے جیسے آپ کے لیے مس بھوری تھی. میں ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، یہ امرتا ریواٹکر کہاں سے آن ٹپکی؟ اور پھر ایک دم چونکتے ہوئے پوچھا، وگنیش کی سیکرٹری کا نام امرتا ہے؟ اس نے منہ بنایا. شکر ہے اتنا سوچنے کی زحمت تو کر لی. میں خوشی سے چیخا، سچ میں؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا. امرتا تازہ محبوبہ ہے مگر مجھے بہت پیاری ہے. پھر تو تم انعام کے حقدار ٹھہرتے ہو. میں نے جیب سے 2000 والے نوٹوں کی گڈی نکالتے ہوئے اس کی گود میں پھینکی. وہ چہکا، استاد جی آپ کی سخاوت دل میں محبت و عقیدت کا دریا موجزن کر دیتی ہے. میرے پاس ضائع کرنے کو دن چھوڑو گھنٹے بھی نہیں، تو بہتر ہوگا جتنی جلدی ہو سکے میری اس سے ملاقات کرواؤ. وہ اطمینان سے بولا، فلیٹ پر اس کے ساتھ صرف بیمار ماں ہوتی ہے تو ہم وہیں جا کر ملاقات کر سکتے ہیں. چلو. میں بے صبری ظاہر کرتا ہوا کھڑا ہو گیا. وہ معنی خیز لہجے میں بولا، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ہرگز اسے شامل نہیں کرنا چاہوں گا. میں نے اطمینان دلایا، اس کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا. وہ کپڑے تبدیل کر کے میرے ساتھ ہو لیا اور چلنے سے پہلے امرتا کو پیغام بھی بھیج دیا. موٹر سائیکل میں نے نجو کو چلانے دی کہ وہ امرتا کے ٹھکانے سے بھی واقف تھا اور ممبئی کی سڑکوں کو بھی مجھ سے ہزاروں گنا بہتر جانتا تھا. راستے میں اس نے 3 افراد کا کھانا بھی لے لیا تھا. سڑک کنارے بیٹھے پھولوں والے سے گجرے بھی خرید لیے تھے. سالی گجرے پا کر خوشی سے نہال ہو جاتی ہے. یہ لڑکیاں بھی نہ بس خوابوں ہی میں زندگی گزارنا پسند کرتی ہیں. میں اسے متون کرتے ہوئے بولا، ارے تم جیسے کنجر لڑکیوں کی اسی سادگی اور بھولپن کا غلط فائدہ اٹھاتے ہو. وہ مسکنت سے بولا، قسم لے لو استاد جی جو امرتا کے بارے کبھی غلط سوچا بھی ہو، اپنی محبت کو اس کے چہرے سے نیچے نہیں آنے دیا. اور آج کل کے دور میں تو اتنا تو بنتا ہے نا، ورنہ تو وہ سالی خود کہے گی کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا. میں نے سنجیدگی سے پوچھا، تو ایک ہندو سے شادی کرو گے؟ جانتا ہوں یہ غلط ہے اور اگر وہ مسلمان ہونے پر تیار نہ ہوتی تو ایسا ہی کرتا، مگر جانے کس نے پٹی پڑھائی ہے کہ وہ مسلمان ہونے پر تلی ہے. میں نے پوچھا، انتظار کس بات کا ہے؟ وہ بے چارگی سے بولا، میرے سدھرنے کا، جو قیامت کی 31 تاریخ تک ناممکن دکھائی دیتا ہے. میں نے کہا بلند کیا، ویسے تمہیں اس کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے. وہ ڈھٹائی سے بولا، فی الحال شادی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. یوں ہی گپ شپ کرتے ہم ایک بڑی عمارت کی پارکنگ میں داخل ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہم تیسری منزل کے ایک فلیٹ کے دروازے پر دستک دے رہے تھے. کافی جدید فلیٹ تھے اور ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں رہنے والے مالی لحاظ سے اچھے خاصے تھے. دروازہ ایک خوش شکل لڑکی نے کھولا تھا. اس نے پھولدار پجامے پر نصف آستینوں کی گلابی بنیان پہنی تھی. اس پر سرسری نظر ڈال کر میں نے نظر جھکا لی تھی. شاید نجو نے میرے بارے میں پیغام میں وضاحت کر دی تھی، تبھی اس نے بغیر کوئی سوال کیے ایک جانب ہو کر ہمیں اندر آنے کا راستہ دے دیا. آرام دہ صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ مترنم لہجے میں بولی، پدھاریے. ہم اطمینان سے بیٹھ گئے. وہ باورچی خانے کی طرف مڑی، چائے لاتی ہوں. کھانا گرم کر دو. نجو نے ڈبہ پیک کھانا اس کی طرف بڑھایا. زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے کھانا پکڑا
اور مٹکتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ میں 1 منٹ میں آیا۔ لفافے سے گجرے نکال کر نجو مجھے آنکھ مارتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے زیادہ دیر نہیں لگائی تھی، واپس آ کر میرے پہلو میں ٹک گیا۔ میں دبے لفظوں میں اسے اپنا مسئلہ بتانے لگا۔ اس نے الجھن آمیز لہجے میں سرگوشی کی، وہ آپ کے ارادے سے باخبر ہو گئی تو شاید انکار کر دے۔ میں نے لالچ دی، کوئی چکر چلاؤ جگر، تاکہ بقیہ معاوضہ تیری جھولی میں ڈالوں۔ اس نے سرعت سے ایک تجویز پیش کی۔ اسی اثنا میں امرتا کھانے کے برتنوں کے ہمراہ نمودار ہوئی۔ ہم نے چپ سادھ لی۔ کھانا ہم نے خاموشی سے کھایا تھا۔ کھانے کے بعد وہ چائے بنا لائی۔ ہمارے سامنے پیالیاں رکھتے ہوئے وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ جی بھائی، اب بتائیں آپ کے کس کام آ سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا، تم شکلا جی کے ساتھ کب سے کام کر رہی ہو؟ اس نے اندازہ لگایا، 3-4 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ میں نے پوچھا، شکلا صاحب کی روزمرہ بتا سکتی ہیں؟ وہ حیرانی سے بولی، آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ میں معنی خیز انداز میں بولا، کسی سے تعلقات بڑھانے کو سب سے پہلے اس کی روزمرہ جانی جاتی ہیں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے لمحہ بھر سوچا اور پھر قدرے انقباض سے بولی، شاید آپ بتانا نہیں چاہتے، بہرحال مجھے جو کچھ معلوم ہے میں بتا دیتی ہوں۔ شکلا صاحب 10 بجے تک دفتر میں پہنچ جاتے ہیں، 3 بجے تک دفتر میں بیٹھتے ہیں، پھر گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار مہمانوں یا کسی اہم کاروباری شخصیت سے ملاقات کی وجہ سے کچھ زیادہ دیر بھی دفتر میں گزار لیتے ہیں، مگر روزمرہ 3 بجے واپسی ہی کی ہے۔ دفتر سے جانے کے بعد وہ گھر میں کیا کرتے ہیں اس سے میں بالکل ناواقف ہوں۔ میں نے رسان سے پوچھا، اس دوران میں آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے انہیں کافی پیش کرتی ہوں۔ وہ کافی پینے کے ساتھ مجھ سے دن بھر کا شیڈول پوچھتے ہیں، پھر ضروری ڈکٹیشن دے کر مجھے واپس بھجوا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کسی ضروری کام سے بلاتے ہیں تو چلی جاتی ہوں، ورنہ اپنی جگہ بیٹھی رہتی ہوں۔ اس نے اجمالاً اپنی روزمرہ بتا دی تھی۔ میں نے تصدیق چاہی، اور اس دوران میں تم سامنے والی کھڑکی کے بلائنڈرز بھی کھول دیتی ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے الجھن آمیز لہجے میں بولی، ہاں، مگر آپ کو کیسے پتا؟ میں اس کا استفسار نظر انداز کرتا ہوا مدعے پر آیا۔ کل جب تم کھڑکی کے بلائنڈز کھولو تو اس وقت درمیان والے شیشے کو بھی 5-6 انچ کھول دینا۔ وہ متعجب ہوئی، مگر کیوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں سخت لہجے میں بولا، اگر نجو کی زندگی عزیز ہے تو ایسا کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ خوبصورت آنکھوں میں دہشت ابھری اور وہ سوالیہ نظروں سے نجو کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں صفاقی سے بولا، مطلب یہ کہ نجو نے اس کام کا معاوضہ لیا ہے۔ اب اگر تم نے انکار کیا تو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، مگر نجو کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ وہ روحانسا ہوئی، نجو یہ کیا؟ سوری یار، غلطی ہو گئی۔ نجو نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ میں نے جھوٹ بکتے ہوئے اسے تسلی دی، دیکھو، ہم صرف شکلا صاحب کی کالیں سننا چاہتے ہیں۔ اس کے ایک خاص آدمی کے ذریعے ہم نے وہاں مخصوص ڈیوائس تو لگا دیے ہیں، مگر وہ ڈیوائس تب کام کرے گی جب کھڑکی کا شیشہ کم از کم 6-7 انچ کھلا ہو۔ اس نے خفگی بھرے لہجے میں پوچھا، اور یہ ڈرامہ کتنے دن چلے گا؟ میں جلدی سے بولا، صرف کل اور پرسوں کا دن۔ ایک دن میں نے اس لیے بڑھایا کہ اسے کوئی اور شک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ نجو کو برہمی سے گھورتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی۔ امرت، نجو نے شہد بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی، میں کہہ رہی ہوں دفع ہو جائیں۔ ناراضگی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں آ رہا ہوں، مجھے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے نجو اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ میں داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ فلیٹ سے نکل کر میں چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ پارکنگ میں داخل ہوتے ہی نجو کی کال آ گئی تھی، استاد جی آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، مجھے شاید رات بھر امریتا کو منانا پڑے گا، صبح 8 بجے میرے فلیٹ پر 3 لاکھ لے آنا کام ہو جائے گا۔ میں حیرانی سے چیخا، ابے رات بھر منائے گا؟ اس نے ڈھٹائی سے کہا لگایا، نہ جانے آپ کب بالغ ہوں گے۔ یار ضروری نہیں میرا ہر بیان حقیقت پر مبنی ہو، باقی اسے منانے کے ساتھ سمجھانا بھی تو ہے نا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، صبح 7 بجے پہنچ جاؤں گا، اگر موجود نہ ہوئے تو شکلا سے پہلے تمہارا نمبر لگے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے رابطہ منقطع کیا اور موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ واپس جاتے ہوئے میرے دماغ میں نجو کی باتیں گونج رہی تھیں، اس کا امریتا کو اپنی محبوبہ بتانا اور اس سے شادی وغیرہ کی کہانی یقیناً جھوٹ پر مبنی تھی۔ اس کی اخلاقی گراوٹ کو دیکھتے ہوئے یہ سوچنا کہ اس نے امریتا سے جسمانی تعلقات نہیں رکھے ہوں گے حماقت ہی تھی۔ وشواس سنگھ شدت سے میرا منتظر تھا، اس نے اب تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی پریتو بھابھی نے کھانا لگا دیا تھا۔ کھانا میں کھا چکا تھا، البتہ وشواس کو تفصیل بتانے کو اس کے ہمراہ بیٹھ گیا۔
تفصیل سنتے ہی وہ طنزیہ لہجے میں بولا، سب سے پہلے تو تمہیں کسی اچھے نفسیات دان کی ضرورت ہے کہ تم نجو کی بغیرتی کو محبت سمجھ بیٹھے ہو۔ میں نے منہ بنایا، یار اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ مجھے یقین کرنا پڑا۔ وشواس سنگھ نے تجزیہ کیا، بغیرت اپنا بھاؤ بڑھا رہا تھا۔ اس چھوٹے سے کام کے 5 لاکھ لینا بہت بڑا معاوضہ ہے۔ اس کے بہت سے عورتوں سے غلط تعلقات ہیں، امرتا بھی انہی میں سے ایک ہوگی، اور اگر غور کرو تو کوئی بھی شخص جس لڑکی سے محبت کرتا ہو اور شادی کرنا چاہتا ہو اسے ایسے کام میں ملوث نہیں کرے گا جس میں تھوڑا سا بھی خطرہ ہو۔ کیا وگنیش کے قتل کے بعد تفتیش کرنے والے اس پر سوال نہیں اٹھائیں گے کہ کھڑکی کا شیشہ کس نے کھولا؟ یقیناً پہلا شک امرتا پر ہی ہوگا، مگر نجو کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا، وہ کہہ سکتی ہے کہ کھڑکی شکلا کی ہدایت پر کھولی تھی۔ وہ لا تعلقی سے بولا، چھوڑو، یہ نجو اور اس کی داشتہ کا مسئلہ ہے۔ میں نے متفق ہوتے ہوئے سر ہلایا اور ہم باقی تفصیلات طے کرنے لگے۔ اگلی صبح میں SR1 کا بیگ اٹھائے نجو کی طرف چل پڑا۔ وہ اپنے فلیٹ ہی میں ملا تھا۔ دستک کے جواب میں آنکھیں ملتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ میں نے چھوٹتے ہی اسے متون کیا، بغیرتا اب مجھے چکر دے گا؟ اس نے بے شرمی سے دانت نکالے۔ استاد جی، سچ کہوں تو گرل فرینڈ کلچر میں نکاح وغیرہ کی اہمیت ثانوی ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، لڑکا لڑکی راضی تو بھاڑ میں جائے قاضی۔ میں نے دانت پیسے، پھر میرے سامنے کیوں اس کی پاک بازی کے قصیدے پڑھ رہے تھے؟ وہ گھٹیا پن سے بولا، استاد جی صاف بتائیں، کہیں دل تو نہیں آ گیا سالی پر؟ میں درشتی سے بولا، لعنت ہے تمہاری سوچ اور فلسفے پر۔ اس نے کہا بلند کیا، اسے کہتے ہیں انگور کھٹے ہوتے ہیں۔ میں شاکی ہوا، حقیقت میں ایسا ہی سمجھتے ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا، مذاق کر رہا تھا یار، جو مس بھوری جیسی پٹاخے کے ہمراہ آپے میں رہ سکتا ہو اس کے لیے امرتا بیچاری کی کیا حیثیت ہوگی؟ تمہارا بقیہ معاوضہ۔ میں نے 3 لاکھ کی رقم اس کے سامنے پھینک دی۔ نوٹوں کو چوم کر جیب میں ڈالتے ہوئے وہ خوشی سے چہکا، شکریہ استاد محترم۔ میں نے پوچھا، اسے کھڑکی کھولنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ وہ اعتماد سے بولا، بے فکر رہو۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا، کھڑکی شکلا کے بالکل سامنے ہے اور مجھے ڈر ہے اسے کھڑکی کھولتے دیکھ کر وہ ضرور معترض ہوگا۔ نجو نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا، اگر اس کا اعتراض کرنا بنا تو ضرور کرے گا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی، بہتر ہوگا کہ صاف الفاظ میں تفصیل پھوٹو، میرے پاس بجارتیں بوجھنے کا وقت نہیں۔ وہ اطمینان سے بولا، آج دفتر میں پہنچتے ہی امرت کھڑکی کی شیشے پر پردے کی بیلٹ ایسے ملے گی کہ لگے گا کہ یہ کسی پرندے کی کارستانی ہے، اور شکلا کی آمد پر کھڑکی کے بلائنڈز کھولتے ہی وہ شکلا کو اس طرف متوجہ کر کے غلاظت کو صاف کرنے کی اجازت مانگے گی اور مسئلہ حل۔ اگر تمہاری بغیرتیاں نفی کر دی جائیں تو کام کے آدمی ہو، تحسین آمیز لہجے میں کہتے ہوئے میں کھڑا ہو گیا۔ جائیں استاد جی، اللہ دے حوالے، میں تو آرام کروں گا۔ سالی نے رات بھر ایک لمحہ بھی تو سونے نہیں دیا۔ کنجر، بآواز بلند کہتے ہوئے میں اس کے فلیٹ سے نکل آیا۔ اس نے بلند و بانگ کہے سے میرے یک لفظی تبصرے کا خیر مقدم کیا تھا۔ 9 بجنے میں چند منٹ رہتے تھے جب میں پلازا کی چھت پر چڑھ کر اپنی جگہ پکڑ چکا تھا۔ دروازے کو وشواس سنگھ کے ایک آدمی نے اندر سے نیا تالا لگا دیا تھا تاکہ کوئی میرے کام میں مخل نہ ہو سکے۔ اس آدمی نے میرا کام ختم ہونے تک وہیں آس پاس ہی رہنا تھا۔ جو ہی میں کال کرتا وہ تالا کھول کر اپنی راہ لیتا۔ یہ تفصیلات ہم نے کل رات ہی کو باریک بینی سے طے کر لی تھیں۔ منڈیر 5-6 انچ ہی بلند تھی۔ SR1 کی دوپائی کھول کر میں منڈیر کی بلندی کے مطابق درست کرنے لگا۔ فاصلہ ناپ کر ایلیویشن نوب پر مطلوبہ کلک لگائے، رائفل کاک کر کے دائیں کندھے میں دبائی اور آئی گلاس سے مناسب فاصلہ رکھ کر اپنا گال بٹ پر ٹیک دیا۔ دفتر کی کھڑکی کود کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ کھڑکی کے دائیں شیشے پر مجھے کوئی چیز چپکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بلا شبہ امرتا منصوبے کی ابتدا کر چکی تھی۔ میں انتظار کرنے لگا۔ گھنٹے ڈیڑھ کا انتظار بالکل آسان تھا، ورنہ ہم سنائپرز تو دنوں کے حساب سے کمین گاہ کے مختصر پنجرے میں بند رہنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ وہاں لیٹے ہوئے میری نظریں دائیں بائیں کا جائزہ بھی لیتی رہیں، مگر بالکل نزدیک اتنی بلند عمارت موجود نہیں تھی کہ مجھے فوری خطرہ محسوس ہوتا۔ قدرے فاصلے پر موجود عمارتوں سے مجھے دیکھا جا سکتا تھا، مگر یہ تب ممکن تھا کہ کوئی نگرانی پر مامور ہو کر علاقے کا جائزہ لے رہا ہوتا۔ 10 بجنے میں 2-3 منٹ باقی تھے جب وگنیش شکلا کی کار اپنے دفتر کی عمارت کی طرف مڑی۔ محافظوں کی گاڑیاں پارکنگ میں رک گئی تھیں۔ اس کی کار مخصوص روش پر چلتی ہوئی نظروں سے گم ہو گئی۔ میں نے اپنی توجہ کھڑکی پر مرکوز کر لی تھی۔ اسی دوران میں میرے موبائل فون پر کال آنے لگی، مگر اتنا وقت نہیں تھا کہ میں کال وصول کر سکتا۔ موبائل فون میں نے وائبریشن پر لگایا ہوا تھا۔
میں اسے نظر انداز کر کے کھڑکی کی طرف متوجہ رہا کہ سب سے اہم وگنیش شکلا کا شکار تھا۔ کال کرنے والا ڈھٹائی سے شروع رہا۔ ایک بار جی کیا کہ موبائل سکرین پر نظر دوڑا کر دیکھ لوں کہ آخر ہے کون، مگر اسی دم مجھے کھڑکی کے سامنے کوئی نظر آیا۔ یقیناً وہ امرت تھی۔ کھڑکی کے بلائنڈز کھلے اور اندرونی منظر نظر آنے لگا۔ لمحہ بھر کے بعد ہی درمیانی شیشہ کھل گیا تھا۔ ایک لڑکی کا سر نظر آیا۔ وہ درمیانی شیشے سے سر گزار کر دائیں طرف والے شیشے کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر وہ پیچھے ہٹی، شاید غلاظت صاف کرنے کو کوئی کپڑا وغیرہ لینے گئی تھی۔ میری نظر شیشے سے گزر کر کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص پر پڑی۔ گو اتنے فاصلے سے اس کی شکل واضح نہیں ہو رہی تھی، مگر میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہاں کون بیٹھ سکتا تھا۔ اس کے سر پر شست سادتے ہوئے میں نے سانس روکی اور لبلبی دبا دی۔ 500 میٹر کے فاصلے پر SR-1 کی گولی کے ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ زوردار جھٹکے سے گھومنے والی کرسی کی پشت سے ٹکرایا اور بیٹھے بیٹھے تڑپنے لگا۔ میرے پاس وہ نظارہ دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں سرعت سے SR-1 کو کھولنے لگا۔ موبائل فون اب تک بج رہا تھا۔ میں نے موبائل نکال کر سکرین پر نظر دوڑائی۔ کسی نامعلوم نمبر سے کال آ رہی تھی۔ مجھے لگا کسی گمنام خیر خواہ کی کال ہے۔ میں نے کال وصول کرنے کا بٹن دبا کر اسپیکر آن کیا اور موبائل فون نیچے رکھ دیا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر یہ کہ تم خطرے میں ہو۔ پلازے میں بڑی تعداد میں تمہارے شکاری موجود ہیں۔ مختصر پیغام دیتے ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ SR-1 کا بیگ میرے لیے اور مصیبت کھڑی کر سکتا تھا، اور اسے یوں ہی چھوڑ کر جانے کا بھی میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ میں نے وشواس سنگھ کے آدمی کو کال ملائی۔ اس نے نمبر مصروف کر دیا۔ یقیناً کال کی غرض و غایت اسے معلوم تھی۔ کال کاٹنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق دروازہ کھولے گا۔ میں برقی کوندے کی طرح دروازے کے قریب موجود پانی کی ٹینکی کی طرف بڑھا۔ اچھل کر چھت کا کنارہ پکڑتے ہوئے میں اوپر پہنچا۔ ڈھکن کو تالا لگا تھا۔ سائلنسر لگے پستول کی ایک گولی تالے پر ضائع کر کے میں نے لوہے کا دروازہ اٹھایا اور SR-1 کا بیگ اندر پھینک کر ٹینکی سے نیچے اتر آیا۔ چھت کے دروازے پر کھٹ پٹ سنائی دی۔ میں قریب ہوا، جو ہی چاپ دور جاتی سنائی دی۔ میں دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ چند سیڑھیاں نیچے اتر کر جانا تھا۔ جو ہی 2-3 سیڑھیاں اترا، ٹھک کی آواز کے ساتھ آخری قدمچے سے اترنے والے میرے ساتھی کی چھاتی میں گولی لگی۔ وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا تھا۔ گولی چلانے والا سامنے ہی تھا۔ اسے گولی مار کر اس نے پستول کا رخ میری جانب موڑا، مگر اتنی دیر میں زستاوا کو سیدھا کر کے لبلبی دبا چکا تھا۔ گولی اس کے سر میں لگی تھی۔ اسی اثنا میں دائیں جانب سے 2 بندے بھاگتے ہوئے نمودار ہوئے۔ دونوں کے ہاتھ میں پستول موجود تھے، مگر میں دوڑتے قدموں کی آواز سن کر پہلے سے چوکنا تھا۔ ان کے قدم روکنے سے پہلے میں 2 بار لبلبی دبا چکا تھا۔ دونوں اوندھے منہ گرے تھے۔ قریبی دکان سے کسی عورت نے وہ ہولناک منظر دیکھا اور اس کے ہونٹوں سے بلند و بانگ چیخ برآمد ہوئی۔ ساتھ ہی بھگدڑ مچ گئی تھی۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ جیسے ہی آخری قدمچے پر قدم رکھا، اچانک ہی کالے سوٹ میں ملبوس 2 افراد بھاگتے ہوئے سامنے آئے۔ وہ مسلح تھے۔ میں نے چھلانگ لگا کر قریبی دیوار کی آڑ پکڑی۔ اسی دوران میں ایک نے لبلبی دبا دی تھی۔ اگر مجھے لمحے کے 20ویں حصے کی بھی دیر ہو جاتی تو گولی مجھے لگ گئی ہوتی۔ تمام نے پستولوں پر سائلنسر چڑھائے ہوئے تھے، اس وجہ سے فائرنگ کی آواز دب گئی تھی، لیکن لوگوں کے بھاگنے اور چیخ و پکار کی وجہ سے ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ میں لمحہ بھر وہیں رکا اور پھر بائیں دیوار کی آڑ لے کر سامنے موجود کپڑوں کی دکان کی طرف بھاگا، جہاں دکاندار اکیلا بیٹھا حیران نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ بیچارے کو نہ بھاگنا یاد رہا تھا اور نہ دکان کا دروازہ بند کرنا۔ بھاگتے وقت بھی میرا سر پینڈولم کی طرح حرکت میں تھا، کسی بھی سمت سے دشمن نمودار ہو سکتا تھا۔ کالے سوٹ والے دونوں بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب سے نمودار ہوئے۔ اوندھے منہ گرتے ہوئے میں نے 2 مرتبہ لبلبی دبا کر ان کے فائر کرنے کی تمنا کو حسرت میں بدل دیا۔ بلا شبہ حملہ آوروں کی آمد میرے لیے حیران کن تھی۔ نہ جانے انہیں کہاں سے مخبری ہوئی تھی۔ رہ رہ کر میرا دماغ امرتا کی طرف جا رہا تھا۔ اس لحاظ سے نجو بھی قابل اعتبار تھا۔ وشواس سنگھ پر تو مجھے ذرا بھی شک نہ تھا۔ لے دے کے ایک امرتا ہی بچتی تھی۔ ممکن تھا میرے حملے کے بارے اسے نجو سے پتہ چلا ہوتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ 2+2 4 کرتے ہوئے اس نے خود اندازہ لگایا ہوتا، کیونکہ وگنیش شکلا کے دفتر کے سامنے والی کھڑکی پر فائر کرنے کو سب سے مناسب اور بہترین جگہ اس پلازے کی چھت تھی۔ اور اگر ایسا تھا تو یہ بھی ممکن تھا کہ وگنیش شکلا زندہ بچ گیا ہوتا اور مرنے والا کوئی قربانی کا بکرا ہوتا۔ بہرحال وہ وقت ایسی سوچوں میں کھونے کا نہیں تھا۔ مجھے بھگدڑ کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا تھی۔
ورنہ پلازا خالی ہونے کے بعد مجھے شکار کرنا نہایت آسان ہو جاتا۔ دیوار کی آڑ سے میں نے جو ہی سر نکالا 2 آدمیوں پر نظر پڑی جو میری ہی طاق میں تھے۔ برقی کوندے کی طرح میں نے سر واپس کھینچا اور اسی وقت ٹھک ٹھک کی آواز سے دیوار کے کونے سے 2-3 گولیاں ٹکرائیں۔ میں پیچھے مڑ کر بھاگا۔ لاشوں کے قریب رکتے ہی میں نے ایک پستول اٹھا کر اپنے بیلٹ میں اڑس لیا تھا۔ زستاوا کی ایک اور بھری ہوئی میگزین میرے پاس تھی، جس کے ختم ہونے پر میں نے بے دست و پا ہو جانا تھا، اس لیے پیشگی بندوبست کرنا ضروری سمجھا تھا۔ میں سیڑھیوں والی دیوار کے قریب پہنچ کر رکا اور محتاط انداز میں جھانکا۔ سامنے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ میں سرعت سے آگے بڑھا۔ لوگوں کی چیخو پکار اور دھکم پیل جاری تھی۔ دائیں ہاتھ مجھے 2 ہتھیار برداروں کی جھلک نظر آئی۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، مگر میں رکے بغیر آگے نکل گیا۔ دکانوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں چوڑی سیڑھیوں کی طرف بڑھا جہاں سے لوگ تیزی سے نیچے اتر رہے تھے۔ اچانک بائیں جانب کی گیلری سے 2 بندے بھاگتے ہوئے برآمد ہوئے۔ آگے والا توپ کے گولے کی طرح اڑتا ہوا مجھ سے ٹکرایا تھا۔ میں نیچے گرا، پستول میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اس نے مجھے لپٹنے کی کوشش کی، مگر ٹانگیں سمیٹتے ہوئے میں نے اسے زور سے اوپر اچھالا اور وہ حفاظتی جنگلہ عبور کرتے ہوئے لمبی چیخ کے ساتھ گہرائی کے سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ 4 منزل کی بلندی سے پختہ فرش پر گرنے والے کا کیا حال ہو سکتا ہے، اس کے لیے یقیناً وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اچھالتے ہی میں الٹی کلابازی کھا کر سیدھا ہوا اور ساتھ ہی گھومتے ہوئے اپنی بائیں ٹانگ اس کے دوسرے ساتھی کی چھاتی میں رسید کی۔ وہ ساتھی کا انجام دیکھ کر لمحہ بھر کو غافل ہوا تھا اور یہ غفلت اسے بھی لے ڈوبی۔ ایک عقل مندی اس نے یہ کی کہ پستول چھوڑ کر جنگلے کو تھام لیا تھا، لیکن میں اسے زندہ چھوڑ کر مخالفین کی طاقت کو تقویت نہیں بخش سکتا تھا۔ میری اگلی لات اس کی چھاتی میں پڑی اور وہ بھی دردناک چیخ کے ساتھ ساتھی کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ میں اپنے پستول کی طرف لپکا اور جیسے ہی اسے اٹھانے کو جھکا، شوں کی آواز سے گولی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ پستول کے دستے پر گرفت جماتے ہوئے میں زمین پر لوٹ لگاتے ہوئے پیچھے مڑا۔ فائر کرنے والا 15-20 گز دور تھا اور 2-3 بار لبلبی دبا چکا تھا۔ البتہ خود بھاگنے کی وجہ سے اور میرے حرکت میں ہونے کی وجہ سے وہ نشانہ صحیح نہیں سادھ سکا تھا۔ میرا ہاتھ بھی فائر کے لیے سیدھا ہوا، نشانہ اس کی طرح کچا نہیں تھا کہ وہ بچ جاتا۔ تیز رفتاری سے دوڑنے کی وجہ سے وہ اوندھے منہ نیچے گرا اور شفاف فرش پر پھسلتا ہوا جنگلے سے جا ٹکرایا۔ اس کے عقب میں ایک اور بھی موجود تھا جو بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لیتے ہوئے لبلبی دبائی، مگر ٹرنچ کی آواز نے میگزین کے خالی ہونے کا اعلان کیا۔ دشمن نے فوراً رکتے ہوئے نشانہ سادھنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے خالی پستول اسے کھینچ مارا، نتیجے میں اسے بچنے کو قدرے جھکنا پڑا۔ ان لمحات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے زکند بھر کر قریبی ستون کی آڑ پکڑی اور سرعت سے جینز میں اڑسا ہوا پستول نکال لیا۔ وہ ترکی کا بنا 9mm تھا۔ گلاک، بریٹا اور زستاوا کے مقابلے کا تو نہیں تھا، لیکن اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ اس کی افادیت کو تسلیم نہ کیا جاتا۔ دشمن کی چلائی ہوئی 2-3 گولیاں ستون سے ٹکرائی تھیں۔ میں آڑ میں رہا۔ دشمن نے سمجھا شاید میرے پاس گولیاں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ بے فکری سے قریب آیا، تبھی میں نے ایک دم سامنے ہو کر اس کے بھیجے میں گولی اتار دی۔ اس کا پستول اٹھا کر جینز میں اڑسا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگ پڑا۔ اوپری منزل میں پھنسنا نقصان دہ تھا۔ ایک ایک چھلانگ میں 3-3 سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے میں نچلی منزل میں پہنچا اور پھر وہاں سے دوسری منزل پر پہنچ کر لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا جو ایک دوسرے کو دھکیلتے نیچے اتر رہے تھے۔ اس دوران میں میری نظریں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ مختلف اطراف سے 5-6 دشمن ایسے تھے جنہوں نے مجھے تاڑ لیا تھا۔ میں لوگوں کو چیرتے ہوئے آگے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو ہی پہلی منزل پر پہنچا، اچانک سیڑھیوں کے قریب تیار کھڑے 2 مسٹنڈے میری طرف بڑھے۔ لوگوں کی وجہ سے انہوں نے فائر سے گریز کیا تھا۔ جو ہی پہلا شخص میرے قریب آیا، اس کی بائیں پسلیوں کے نیچے میں نے گھونسا رسید کیا، جسے باکسنگ کی زبان میں انڈر کٹ کہتے ہیں۔ وہ اوغ کی دردناک آواز کے ساتھ دوہرا ہو گیا تھا۔ گھونسا مار کر میں رکا نہیں تھا۔ اسی تسلسل میں اپنا گھٹنا زوردار انداز میں اٹھایا۔ اس کے ماتھے پر زوردار ٹھوکر لگی۔ ایک اور دردناک کرا بلند کرتے ہوئے وہ کولوں کے بل گرا اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اسی اثنا میں اس کا ساتھی مکہ لہرا چکا تھا۔ ذرا سا جھک کر میں نے اس کا وار خطا کیا، مگر کمبخت کافی تیز تھا۔ مکہ خطا جاتے ہی اپنے بائیں پاؤں پر گھوم گیا۔ اس کی ایڑی ہتھوڑے کی طرح میری چھاتی سے ٹکرائی اور میں پشت کے بل نیچے گر گیا۔ اس نے مجھے فوراً چھاپ لیا تھا۔ پیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے میرے چہرے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ میں مسلسل اپنی کوہنیاں سامنے کر کے اس کے مکوں سے بچتا رہا اور پھر ایک دم اس کا بازو گرفت میں لے کر میں نے اسے نیچے کھینچا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا
میرے سر کی زوردار ٹکر اس کے ناک پر لگی تھی۔ اف کی آواز کے ساتھ اس نے ناک پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اپنی ٹانگیں اس کے بوجھ سے آزاد کرواتے ہوئے میں نے اس کی گردن میں ڈالی اور زوردار جھٹکے سے گردن سے کڑاکا نکال دیا۔ وہ اذیت سے ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا۔ میں نے پستول کی تلاش میں نظریں دوڑائیں جو چند قدم دور پڑا تھا، مگر اسی وقت 2-3 دھماکے ہوئے۔ سائلنسر کے بغیر پستول کے فائر نے لوگوں کے خوف و ہراس میں اضافہ کیا تھا۔ کئی سریلی چیخیں گونجیں۔ 2 آدمی پہلو تھام کر گر گئے تھے۔ 3 آدمی برقی کوندے کی طرح سیڑھیاں اترتے ہوئے قریب آ رہے تھے۔ پستول اٹھانے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے ایک گھٹنا زمین پر ٹیکتے ہوئے دوسرا پستول نکالا اور مسلسل 3 بار لبلبی دبا دی۔ ایک بھی گولی ضائع نہیں گئی تھی۔ ایک تیز رفتار آدمی اوندھے منہ گرا اور فرش پر پھسلتا ہوا میرے قریب آ رکا۔ اس کے ہاتھ میں 30 بور پستول تھا جو اپنے قبضے میں کرتے ہوئے میں نے پتلون میں اڑس لیا۔ ایسے حالات میں متبادل پستول کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ذخیرے کے طور پر 1-2 ہتھیاروں کا ہونا فرض کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ وہاں 2 مقامات سے سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں، لیکن پلازے میں اتنی بھیڑ تھی کہ چوڑی سیڑھیاں بھی لوگوں کے لیے ناکافی ہو گئی تھیں۔ البتہ مجھے بار بار دشمنوں سے الجھنا پڑ رہا تھا، اس وجہ سے جب تک میں سیڑھیوں تک پہنچ پاتا لوگ آخری منزل پر پہنچ چکے تھے۔ میں اٹھ کر پھر بھاگ پڑا۔ ہر چھلانگ میں 2-2 3-3 سیڑھیاں طے کرتے ہوئے نیچے پہنچا۔ زیادہ تر لوگ باہر نکل چکے تھے۔ میں بھی ایک دروازے سے نکلا۔ 2 قدم لیتے ہی لگا جیسے میری چھاتی میں کسی نے ہتھوڑا رسید کیا ہو۔ پستول میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ میں کولوں کے بل گرا، لیکن فوراً ہی الٹی کلابازی کھا کر کھڑا ہو گیا اور پھر سامنے دیکھتے ہی میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا تھا۔ کرن چاولہ چہرے پر استہزائی تبسم سجائے چیونگم چبا رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں 2 مسلح افراد موجود تھے۔ کرن چاولہ طنزیہ لہجے میں بولا، بالغ، اچھل کود کر کے اپنی 2-3 پسلیاں توڑوانا ہے یا شرافت سے گرفتاری دے دو گے؟ میں نے کنکھیوں سے چند قدم دور پڑے 9mm پستول کی جانب دیکھا۔ اسی لمحے کرن چاولہ کے ایک کارندے نے آگے بڑھ کر پستول اٹھا لیا۔ میرے دائیں جانب 2 فٹ کی دوری پر ایک چوڑا ستون تھا جس کے عقب میں آڑ لی جا سکتی تھی، مگر میں نے مزاحمت کرنے کے بجائے ہاتھ سر سے بلند کر لیے تھے۔ اسی اثنا میں پلازے میں مجھ سے نبرد آزما دشمن بھی باہر نکل آئے تھے۔ سمجھدار ہو گئے ہو، کرن چاولہ نے اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے اپنے ایک کارندے کو اشارہ کیا۔ اپنا پستول جیب میں ڈالتے ہوئے وہ میرے قریب ہوا اور میرے بالائی بدن پر ماہرانہ انداز میں ہاتھ پھیرتے ہوئے 30 بور پستول اپنے قبضے میں لے لیا۔ ساتھ ہی میرے ہاتھ پشت کی جانب موڑتے ہوئے ہتھ کڑی پہنا دی تھی۔ کرن چاولہ مڑتے ہوئے غنڈوں کی ٹولی کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ 20 مسٹنڈے ایک شخص کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے ہو۔ ان کا سرغنہ قدرے ندامت سے بولا، سر، ہمیں اس کی تلاش میں بکھرنا پڑا، تبھی اسے مزاحمت کا موقع مل گیا۔ کرن چاولہ بگڑ کر بولا، اور کس الو کے پٹھے نے کہا تھا کہ بکھر جاؤ، جب ہدایت دے کر بھیجا تھا کہ یہ نمونہ چھت پر ہوگا؟ تمہیں دروازے کے سامنے رک کر اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ 20 افراد کو دیکھتے ہی اس کی لنگوٹی گیلی ہو جاتی، خواہ مخواہ اپنے کئی بندوں کی بلی دے دی۔ سرغنہ نے وضاحت کی، چھت کا دروازہ اندر سے قفل تھا، ہمیں لگا یہ کسی دکان کی کھڑکی سے فائر کرے گا، تبھی ہمیں جوڑیوں کی صورت میں اس کی تلاش میں بکھرنا پڑا۔ کرن چاولہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، منوج جوشی کو کہہ دینا کہ اب یہ محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے۔ میرا دل مایوسی سے بھر گیا تھا، کیونکہ جرم کی دنیا میں منوج جوشی وگنیش شکلا ہی کا خفیہ نام تھا۔ کرن چاولہ کی نظر میرے چہرے پر پڑی اور اس کے حلق سے کہا برآمد ہوا، بالغ، لگتا ہے تمہاری صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا ہے کہ 500-600 میٹر کے فاصلے سے نشانہ خطا کر دیا۔ اس کے دونوں کارندے بھی ہنس پڑے تھے۔ میں خاموش رہا۔ وہ فوراً ہی مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا، ویسے غلط سوچ رہے ہو، وگنیش شکلا باقی نہیں رہا اور تم گردن تک دلدل میں دھس چکے ہو۔ میری زبان سے بے ساختہ نکلا، منوج جوشی ہی وگنیش شکلا تھا نا؟ وہ اطمینان سے بولا، یہ گپ شپ مہمان خانے میں جا کر کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک کار میں بیٹھے نامعلوم منزل کی طرف روانہ تھے۔ میں کرن چاولہ اور اس کے ایک کارندے کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی وغیرہ باندھنے کی زحمت نہیں کی تھی، اور اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ انہوں نے میرا خاتمہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ گھنٹے بھر کے سفر کے بعد ہم ایک بڑے مکان کے سامنے رکے جس کی دیواریں کافی بلند تھیں۔ ہارن کی آواز پر ذیلی کھڑکی کھول کر ایک شخص نے باہر جھانکا اور ڈرائیور کو پہچانتے ہی دروازہ کھول دیا۔ ڈرائیور نے اندرونی عمارت کے سامنے کار روکی۔ میں کرن چاولہ کے اشارے پر باہر نکل آیا اور ان تینوں کی نگرانی میں ایک ہال نما کمرے میں پہنچا۔ کرن چاولہ نے اپنے ایک کارندے سے کہا
شنکر اس کے ہاتھ کھولو اور چائے کا بتا دو۔ جی سر۔ یہ کہہ کر شنکر نے میری ہتھ کڑی کھول دی۔ پدھاریے مہاراج، کرن چاولہ نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے فوم کی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ میں بے تکلفی سے بیٹھ گیا۔ اس نے میرے سامنے نشست سنبھالی۔ تو شروع کریں؟ میں اطمینان سے بولا۔ یقیناً میرے پاس کوئی ایسی معلومات نہیں ہے جس سے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ وہ معنی خیز انداز میں ہنسا۔ سچ کہتے ہو؟ البتہ میرے پاس ایسی کئی خبریں ہیں جو تمہیں حیران ہی نہیں پریشان بھی کر دیں گی۔ اس کا انداز مجھے انوکھا لگا تھا۔ میں نے الجھن آمیز نظروں سے اسے گھورا۔ اس نے اطمینان بھرے انداز میں مجھے دعوت دی۔ پریشان ہو گئے نا؟ خیر، تمہارے ذہن میں جو سوالات ہیں پوچھ سکتے ہو۔ کیا وگنیش شکلا سچ میں مر گیا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا تمہیں اپنے نشانے پر اعتماد نہیں؟ جب سارا منصوبہ ہی منکشف ہو گیا تھا، پھر وگنیش شکلا کیسے اپنی کرسی پر بیٹھنے کا خطرہ مول لے سکتا تھا؟ میں نے حیرانی ظاہر کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ فخریہ انداز میں بولا، بالک، نہ یہ منصوبہ تمہارا تھا اور نہ وگنیش شکلا کو اس کا علم تھا۔ تم محض میرے اشاروں پر ناچنے والے ایک مہرے تھے جس سے میں وگنیش شکلا کو مروانا چاہتا تھا۔ میں مستفسر ہوا۔ منوج جوشی وگنیش شکلا ہی کا نام ہے نا؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ منوج جوشی زیر زمین دنیا کا ایک بڑا نام ہے جس کے گروہ کی جڑیں نہ صرف ممبئی بلکہ پورے بھارت میں پھیلی ہیں۔ اس کے بارے میں محدود افراد ہی جانتے تھے کہ اس کے پس پردہ وگنیش شکلا کا چہرہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ منوج جوشی نام کے کسی شخص کا وجود ہی نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ منوج جوشی وگنیش کا دست راست تھا اور اب میری مہربانی سے گروہ کا اصل سرغنہ بن گیا ہے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے میں نے اس کی الجھی ہوئی گفتگو کو ہضم کرنے کی کوشش کی اور پھر بے بسی بھرے لہجے میں بولا، یہ ساری بکواس کسی ایسے انداز میں کی جا سکتی ہے جو میرے بھیجے میں سما سکے۔ اس نے کہہ کہا بلند کیا، نابالغ جاسوسوں کی یہی تو مصیبت ہے کہ ان کے پلے عقل کی بات نہیں پڑتی۔ میں جھلاتے ہوئے بولا، چلو ایسا ہی صحیح، مگر بات چھیڑ دی ہے تو وضاحت تو کرنی پڑے گی۔ مشہور کہاوت تو سنی ہوگی کہ ایک تیر سے دو شکار کرنا، اور کرن شکلا ایک تیر سے کئی شکار کرنے کا عادی ہے۔ میں نے منہ بنایا۔ مجھے اذیت دینے کا یہ آسان طریقہ ہے کہ تمہاری ڈینگیں سنتا رہوں۔ تمہاری سب سے بڑی غلطی کرن چاولہ کے ہاتھ سے شکار چھیننا تھی۔ اگر تم پرما شکلا کو میرے حوالے کر دیتے تو اتنی اذیتیں برداشت نہ کرنا پڑتی۔ میں طنزیہ انداز میں بولا، گڑے مردے نہ اکھیڑو میجر صاحب، اور شکر کرو کہ میں نے ممتا دیدی کی وجہ سے تمہیں زندگی کی بھیک دے دی تھی، اور یہی تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن گئی۔ دوسری غلطی وگنیش شکلا نے کی کہ کرن چاولہ کو متون کرنے کا حوصلہ کر بیٹھا۔ البتہ منوج جوشی سمجھدار نکلا، اور دیکھ لو بازی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے دانت پیسے، گویا تمہیں زندہ چھوڑنا میری غلطی تھی۔ پتر، تو اپنی دیدی کو خوش کرنے کی فکر میں تھا۔ اچھا بھائی بننے کا فطور تمہاری بدھی میں گھسا ہوا تھا اور یہی حماقت تمہیں لے ڈوبی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میری انڈیا آمد کا مقصد وگنیش شکلا کو ٹھکانے لگانا تھا، اور راہ کے میجر کو ایک غنڈے کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تو بہتر ہوگا اچھے دشمن کی طرح مجھے میرے حال پر چھوڑ دو تاکہ میں سرحد پار کر کے واپس چلا جاؤں۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے جان بوجھ کر کسی سرکاری اہلکار کو نشانہ نہیں بنایا تھا۔ اس دفعہ بھی میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، تو مجھے نہیں لگتا کہ تم جیسا اصول پرست خواہ کی دشمنی پالے گا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، کیا قیدی نمبر 113 اور اپنی دیدی کو قید خانے میں سڑتا چھوڑ دو گے؟ ممتا دیدی ایک حاضر سروس میجر ہے اور اپنا مقدمہ اچھی طرح لڑ سکتی ہے۔ میری مداخلت پر اس کا کیس بگڑ سکتا ہے۔ باقی یہ وضاحت فرما دیں کہ قیدی نمبر 113 کون ہے؟ کرن چاولہ نے زوردار کہا لگایا، یار تو سنائپر ہے یا گڈریا؟ اتنی سطحی سوچ رکھتا ہے۔ میں بھنا کر بولا، چلو تم ہی وضاحت کر دو۔ لمحہ بھر توقف کر کے وہ فکریہ لہجے میں بولا، تم سوچتے ہوگے کہ پرما اور تمہارے گھر والوں پر حملہ وگنیش شکلا نے کروایا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ یہ سب میرا منصوبہ تھا تاکہ تمہیں یہاں بلایا جائے، کیونکہ کرن چاولہ کسی کا ادھار رکھنے کا قائل نہیں ہے۔ میں استہزائی انداز میں بولا، گویا تمہارے پری پر حملہ کرنے سے میں وگنیش شکلا کو مارنے انڈیا دوڑا چلا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ صرف ایک کڑی تھی۔ پرما شکلا تمہیں جتنی بھی عزیز ہو، بظاہر تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ یوں ہی اس کا والد بھی ایک اہم عہدے پر فائز ہے، اور اس کے زیر کمان کئی کمانڈوز ہوں گے جنہیں وہ وگنیش شکلا کو ٹھکانے لگانے کو انڈیا بھیج سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے پرما کے ساتھ تمہارے گھر والوں پر بھی حملہ کروایا۔ اپنی پلوشا کے لیے تو یقیناً تم کچھ بھی کرنے پر تیار ہو جاتے،
لیکن اس کے بعد بھی تمہارا انڈیا آنا یقینی نہیں تھا۔ تمہاری آمد کو یقینی بنانے کو میں نے قیدی نمبر 113 کا چارہ ڈالا۔ بیچارے کی ہڈیاں بھی قبر میں گل سڑ گئی ہوں گی، مگر میں نے اسے زندہ کر دیا۔ ایک اور جاسوس کے چہرے پر اس کا میک اپ کر کے تمہارے جاسوسوں تک اس کی زندگی کی خبر پہنچا دی، اور یہ عین اس وقت کیا جب بریگیڈیئر انصاری بیٹی کو بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا اور اس مقصد کے لیے کسی شخص کو سرحد پار بھیجنے کی تیاری میں تھا۔ تبھی قیدی نمبر 113 کا چارہ ڈال کر میں نے تمہاری آمد کو 100% یقینی بنا دیا۔ کیا ڈینو مر چکا ہے؟ میرے دل پر زوردار گھونسا لگا تھا۔ وہ استہزائی انداز میں بولا، اگر تمہارے ساتھی کا نام ڈینو تھا تو ہاں، بلکہ تمہارے سامنے ہی مردار ہوا تھا۔ بھول گیا ہے جب تم بزدلوں کی طرح بیڈ کے نیچے گھسے تھے تب کتنی دیر اس کی لاش وہیں پڑی رہی تھی؟ تم نے اچھا نہیں کیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک بار پھر ڈینو کو بچانے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ آگے تو سنو، ابھی سے چیں بول گئی ہے۔ میں صاف گوئی سے بولا، مجھے نہیں لگتا اس سے بری خبر ہو سکتی ہے۔ وہ زہر خند ہوا، فیصلہ کرنے میں تیزی نہ دکھاؤ۔ تم نے اور تمہاری دیدی نے کرن چاولہ کا صرف ایک چہرہ دیکھا تھا۔ میں موضوع کی طرف پلٹا۔ چلو مان لیا، تم نے سارا منصوبہ ترتیب دے کر مجھے انڈیا آنے پر مجبور کر دیا، لیکن میری انڈیا آمد کی تاریخ اور وگنیش شکلا کو ختم کرنے کے منصوبے کے بارے میں تمہیں کیسے پتا چلا؟ ڈینو کی زندگی کی خبر جاری کرتے ہی ہم نے پرما شکلا پر تازہ حملہ کروایا۔ اس کے بعد تمہارا فی الفور انڈیا نہ آنا حیران کن ہی ہوتا، مگر تم نے مجھے حیران نہیں کیا۔ اس نے سر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کرسی ٹیک لگاتے ہوئے چھت کو گھورا۔ باقی رہا وگنیش شکلا پر تمہارا حملہ کرنا، تو ایک سنائپر کے لیے اپنے دشمن کو مارنے کا سب سے آسان طریقہ گولی مارنا ہی ہے، اور وگنیش شکلا کے گرد حفاظتی انتظام اتنے سخت تھے کہ سنائپر رائفل سے بھی حملہ کامیاب ہونے کی کوئی صورت موجود نہیں تھی۔ اگر حفاظتی انتظامات کا بغور جائزہ لیا جائے تو کمزور مقام اس کے دفتر کی کھڑکی والا ہی دکھائی دیتا ہے، اور وہاں مسئلہ تھا کھڑکی کے بلٹ پروف شیشے کا، جسے کھولنے کو اس کی پرسنل سیکرٹری تک رسائی کی ضرورت تھی۔ گزشتہ بار تم نے حرامی نجو کو اس کی لا علمی میں استعمال کیا تھا۔ امید تھی کہ اس بار بھی تم آسان راستہ ڈھونڈنے کو اس سے رابطہ ضرور کرو گے۔ تبھی میں نے پہلے ہی سے امرتا ریواٹکر کو نجو سے ملوا دیا۔ الو کا پٹھا اسے محبوبہ سمجھ کر لٹو ہو گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ امرتا کرن کی ایجنٹ ہے۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، تمہاری یا را کی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، غیر متعلق سوال۔ میں نے پوچھا، وگنیش شکلا کو کیوں مرنے دیا؟ کیونکہ اس نے زیادہ ہی پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے، اور پرما کے بھاگنے کے بعد تو کھل کر میری مخالفت پر تلا تھا۔ مجبوراً مجھے منوج جوشی سے رابطہ کر کے اسے گروہ سے منہا کرنا پڑا۔ میں معترض ہوا، یہ کام اتنا مشکل تو نہ تھا کہ تمہیں اتنا کھٹ راگ پھیلانے کی ضرورت پڑتی۔ یقیناً یہ تم خود بھی کر سکتے تھے۔ وہ متبسم ہوا، بالکل کر سکتا تھا، مگر اس صورت میں منوج جوشی اور میں شک کی زد میں آ سکتے تھے۔ اب تو ہم بالکل محفوظ ہیں۔ میں نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ سچ کہوں تو پہلے تم سے خاصا متاثر تھا، مگر جوں جوں تمہاری اصلیت سامنے آتی جا رہی ہے، گھن آ رہی ہے تمہارے کردار سے۔ تعریف کا شکریہ، وہ زور سے ہنسا۔ اور مسلسل غیر متعلق سوال کر رہے ہو، اپنے یہاں بلانے کی وجہ تو پوچھو نا۔ میں نے الجھن آمیز انداز میں پوچھا، کیا شکلا کی موت کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے؟ وہ معنی خیز انداز میں بولا، کیا خیال تھا تم ہیرو بن کے چلے جاؤ گے اور کرن چاولہ معاف کر دے گا؟ میں طنزیہ انداز میں بولا، تو اپنی سبکی مٹانے کو بلایا ہے، اپنی دیدی کا حال احوال نہیں پوچھا۔ مجھے لگا کہ وہ موضوع سے ہٹ رہا ہے۔ میں نے امید ظاہر کی، میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف اتنا مضبوط کیس ہے جس سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہو۔